بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ اج کل سارے معاشرے دے وچ چاپلوسی خوشامد بڑے عروج تے ہے، اور صرف اے دنیاوی اعتبار نال نہیں، یہ سارے جو دینی مراکز ہیں اتھے تک جا پہنچی ہے۔ اج مسجد دے وچ یا مدرسے دے وچ بھی وہ بندہ کامیاب ہے جڑا چاپلوسی تے اور خوشامد تے لگا ہویا ہے۔ مسجد اور مدرسے دا جو محتمم یا متولی ہے، اس دا مزاج بن گیا ہے، اس نو بندہ وہ چاہیے جڑا اس دی خوشامد کرے، چاہے اس دے وچ کوئی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ اچھا قرآن پڑھ جاندا یا نہیں ہے، چاہے وہ بچے نو قرآن صحیح پڑھا جاندا یا نہیں، نماز وچ قرآن ٹھیک پڑھدا یا غلط پڑھدا ہے، اس نال انہوں نے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے صرف وہ بندہ چاہیے جڑا انہوں نے سلوٹ کرے، جڑا انہوں دی عزت کرے، جڑا انہوں دی ہاں دے وچ ہاں ملاوے، جڑی انہوں دی ہر گل مننے، جڑی بلکہ کدے کدے انہوں دی ڈانٹ بھی سہ لوے، انہوں نے وہ بندہ چاہیے ہوندا ہے۔ اور اے نہیں ویکھدے بندے نے ساری نمازاں دا بیڑا غرق کر دینا ہے، اس بندے نے ساڑے بچیاں دا بیڑا غرق کر دینا ہے، اس بندے نے ساڑے دین دا بیڑا غرق کر دینا ہے۔ اس چیز دی پرواہ نہیں ہے، صرف انہوں نے اس چیز دی پرواہ کہ بندہ سانو سلوٹ کرے، بندہ ساڑی عزت کرے، ساڑی ہاں دے وچ ہاں ملاوے، ایسا بندہ انہوں نے چاہیے۔ دراصل ایسے لوگ اسلام دی بربادی دا سبب بن دیں، کل قیامت والے دن سخت عذاب دے وچ مبتلا ہون گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں نو ہدایت نصیب کرے۔ ایسے لوگوں نو اپنی ذات اور نفس تو باہر نکل کے دین دے بارے سوچنا چاہیے، دین دی ترقی دے بارے سوچنا چاہیے، لیکن اج صرف اپنے نفس اور ذات دا سوچا جا رہی ہے۔ دین دی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی نو فکر نہیں ہے، نہ متولی نو، نہ مولوی نو، نہ عالم نو، نہ مدرس نو، نہ حافظ نو، نہ امام نو۔ اگر اے لوگ دین دی فکر نہیں کرن گے تو کون کرے گا؟ اور بیٹھ کے رون والی گل یہ ہے کہ اج مدرسیاں دے وچ چندہ اکٹھا کر لینا مقبولیت دا معیار بن چکا ہے، مسجداں دے وچ اچھا بول لینا مقبولیت دا معیار بن چکا ہے، اور پڑھے لکھے بندے باصلاحیت عالم فاضل وہ بیچارے گری ہوئی نظراں دے نال ویکھے جاندے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت دیاں نشانیاں بیان کردیاں فرمایا کہ جدوں معاملات نااہلاں دے سپرد کیتے جان تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اج دنیاوی معاملات تے نااہلاں دے ہتھے ہے، دینی معاملات بھی نااہلاں دے ہتھے آ گئے۔ اج نااہل لوگ مدرسیاں تے مسجداں تے دفتراں تے مراکز تے قابض ہو کے بیٹھے۔ میں اہل علم و فضل دی بارگاہ دے وچ دست بستہ گزارش کرساں کہ اپنے معاملات نو اللہ تبارک و تعالی دے سپرد کر کے صبر دے نال کام لیتا جاوے۔ نہ ہارن آخرکار میدان صبر کرن والے دے ہتھیں ہی آندا ہے، اور اے صبر جڑا ہے وہ اللہ اور رسول دی رضا واسطے ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی شہرت واسطے یا دنیاوی کسی غرض واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈے دینی معاملات نو قابل اور باصلاحیت لوگوں دے سپرد فرمائے، اور سانو صحیح رستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔